سندھ کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے مراد علی شاہ ایک ایسا نام ہے جو باہر کی بہت ہی اچھی درسگاہوں سے پڑھ کر وزارت اعلیٰ کی منزل تک پہنچے، سیاسی گھرانے سے تعلق ہے اور بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ چیف منسٹر بنے۔ قائم علی شاہ کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بڑے لائلسٹ ہیں، لیکن شاید اب اپنے آپ وہ اننگز کھیل چکے ہیں، اب کسی اور کو موقع ملنا چاہیے۔ مراد علی شاہ صاحب آئے، امیدیں کچھ کسی حد تک پوری بھی ہوئیں، پھر پچھلا جو ان کا دور تھا اس کے اندر 2-3 بڑے جو نیچرل ڈیزاسٹرز تھے لائک کووڈ، پھر فلڈز، وہ سچویشن بھی کافی چیلنجنگ تھی۔ تھرڈ ٹائم کیا مراد علی شاہ ہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، اور اگر یہ ہوں گے تو کیا فرق آئے گا سندھ کی سیاست کے اندر، سندھ کے لوگوں کے لیے؟ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم صاحب۔ عام طور پر کمپیریزن کیا جاتا ہے وزارت اعلیٰ پنجاب میں نواز شریف کے ساتھ یا بعد میں شہباز شریف نے جو چیزیں کی، اور پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں باقی صوبوں میں کیا کام ہوا۔ اس سینس میں دیکھتا ہوں تو شاید ناٹ اپ ٹو دی مارک۔ ایک فرق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو جب بھی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، فیڈرل گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہوتی تھی۔ ایون جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پنجاب بینگ اے بگر پروونس، اسٹیٹس آبویسلی ایک ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح ہم سب کے ہماری تو شکایت نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی، کوئی اور صوبہ ڈیولپ کرے، لیکن ہمیں اس وقت بھی لگتا تھا کہ 8 سے 13 میں پریفرینشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے پنجاب کو۔ اور ہماری جو پچھلے 10 سال، پہلے 5 سال تو یس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پچھلے 10 سال ہماری گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری مخالف جماعتوں کے پاس تھی، اور مخالف بھی ایسے تھے کہ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ناکام کریں تاکہ ان کا بیس ہی ویکن ہو جائے گا تو آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن ہم نے اس کو وتھسٹینڈ کیا۔ 2008 کے بعد 13 میں ہم نے 8 سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے، 18 میں 13 سے بھی زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2024 کی الیکشن ہے، ہماری تو یہی امید ہے کہ ہم اب اپنے 13 پچھلے سے سارے 18 میں پارٹی سٹرونگ ہوئی تھی، 18 سے 24 میں کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال مزید سٹرونگ ہوئی ہے، سندھ صوبے کے اندر مزید سٹرونگ ہے، اور اس کی پروف ہے ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں۔ 70% کانسٹیٹوئنسیز جو ہماری سٹرونگ ہولڈ پہلے بھی رہی ہیں، آپ شہروں کو اگر ہٹا دیں، لٹرلی اپوزیشن کینڈیڈیٹس جو سب جماعتیں مل بھی رہی ہیں، وہ ہمیشہ ملتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں۔ میری اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے، یا میرے اوپر ایک نیشنل اسمبلی ہے، پھر 2 اور صوبائی اسمبلی ہیں، تو ادھر کینڈیڈیٹس اپوزیشن کے پاس ٹوٹل 3 ہیں، کانسٹیٹوئنسیز 4 ہیں۔ مجھے آپ کے مخالف ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن رہی ہے، جی ڈی اے، اس کے علاوہ آئی پی پی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل این، جے یو آئی، وہ آپس میں کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مد مقابل ایک بندہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کو ڈینٹ کرے گا؟ بالکل نہیں، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، اٹس نتھنگ نیو۔ 2018 میں بھی میرے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھا، وہ اس زمانے میں اب شاید وہ انہوں نے پارٹی جے ڈی اے کے ساتھ الائنس کر لیا ہے، سندھ یونائٹڈ پارٹی تھی جو میرا کینڈیڈیٹ تھا میرے خلاف، اور باقی سب لوگ اسے سپورٹ کر رہے تھے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، پی ٹی آئی بھی اسی کی سپورٹر تھی اس وقت، استحکام پاکستان پارٹی تو اتنی ابھی بھی نہیں ہے خیر ہمارے یہاں۔ تو یہ نیا فنامنا نہیں ہے، یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے کہ مخالف جماعتیں پیپلز پارٹی کے مخالفت میں ساری گینگ اپ ہو جاتی ہے، اور ہمیں کبھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن تو پہلے دن سے ہوتی ہے ہمیں کہ ہوگا ایسا۔ 2018 میں 14 سیٹیں قومی کی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ میں جب الیکشن کور کر رہا تھا تو اس وقت میری رائے تھی کہ 3 یا 4 سیٹیں قومی کی جیتیں گے، لیکن بعد میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ زیادہ اچھی جماعت ہے، اس کو 14 جیتنی چاہیے۔ بڑا ویلڈ بات کر دی آپ نے، جواب ہی دے دی۔ انہوں نے 14 جتوا دی، لیکن اس وقت جب میں کراچی شہر میں پچھلے 4 روز لگائے ہیں تو دس ٹائم اراؤنڈ آئی فیل اے ویری اسٹرانگ اسٹریٹ سپورٹ فار پی ٹی آئی، بٹ دیئر لیڈرشپ اینڈ تنظیم از ٹوٹلی مسنگ۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، پچھلی بار 14 سیٹیں لی تھی، اٹ واز اے سرپرائز فار ایوری بڈی، اٹ واز اے سرپرائز فار پی ٹی آئی دیم سیلوز۔ میں صوبائی اسمبلی کے کچھ ممبران، اس لیے ہمارے 5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، جب 14 قومی کی لی تھی تو مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں، لیکن تقریباً 22 یا 23 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی لی تھی انہوں نے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی لمٹس کیا ہیں، اور وہ رات کو ہار کے چلے گئے تھے، صبح انہیں پتہ چلا کہ وہ جیت گئے۔ اس دفعہ کیا ہوگا؟ اس دفعے اگین یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، تھوڑا سا اچھا، ان دا مین وائل جو ہمارے یہاں بائی الیکشنز ہوئی ہیں،
جب پی ٹی آئی ہوتی بھی تھی تو پی ٹی آئی پہلے نمبر سے چھٹے نمبر پہ آئی ہے کراچی میں. پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ کے دوران 2 الیکشنز ہوئی ہیں. عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے تھے, تب بھی یہ ہوا کہ ان کا جو ایک اور بندہ تو جیت گیا تھا, ملیر سے 22 قومی کی ہیں, 47 صوبائی کی ہیں 22 کراچی سے. قومی کی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی بن کے ابھرے گی. کتنی سیٹیں کراچی سے دیتے ہیں ہم نے پچھلی دفعے ٹو سٹارٹ آف 3 لی تھی, ٹھیک ہے جی. اس وقت میں 8 سیٹیں بالکل کنفرم سمجھ رہا ہوں کراچی. کہاں سے نکالیں گے 8 سے؟ 3 ملیر, 3 ملیر, تینوں آپ کو مل جائیں گے؟ تینوں ہمیں ملیں گی. ہم تینوں جیتے ہوئے ہیں اس وقت بائی الیکشن میں. عمران خان آ رہا ہے ان سیٹوں سے, اور ہماری بڑی اچھی پوزیشن ہے. لیاری کی سیٹ ہم پچھلے دفعے ہار گئے تھے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم وہ جیتیں گے اس دفعے سیٹ. کماڑی کی 2 سیٹیں ہیں جو ہم نے ٹارگٹ کی ہوئی ہیں. ایک ویسٹ میں سیٹ ہے جو نمبر مجھے سیٹ کا نہیں پتہ, اس کی پروونشل سیٹس کا نمبر 116 اور 118 کے اوپر آتی ہے وہ. اور ایک ایسٹ میں سیٹ ہے جو سوراب گوٹھ اور اس سے آگے کی ہے. تو یہ 8 سیٹیں آپ کا خیال ہے آپ لے جائیں گے؟ میرا خیال نہیں, میں کافی کنونس ہیں آپ؟ کنونسڈ ہوں, میں کافی ہوپ فل ہوں کہ یہ 8 سیٹیں تو ہوں گی. اس کے علاوہ بھی ہماری کافی سیٹس پہ ہماری اپنی جو لوکل لیڈرشپ ہے کراچی کی, وہ 12 تک کلیم کر رہی ہے کہ ہم نکالیں گے. مچ وڈ ڈیپینڈ کہ پی ٹی آئی اس دن کے اپنے ووٹر اس کو ووٹر نکال سکتی ہے کہ نہیں نکال سکتی ہے. اچھا, ہماری ریزلٹس جو اس کے اوپر 8 ڈیپینڈ سیٹیں کریں جو گے. میں نے گنوائی ہیں نا آپ کو, اس میں پی ٹی آئی سے مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا. اس میں ہمارا مقابلہ ایک آدھ جگہ نون لیگ سے شاید ہو جائے, کچھ جگہوں پہ ایم کیو ایم سے ہوگا. شہباز شریف ایڈجسٹمنٹ کی ہے انہوں نے, ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ. بالکل, تو وہ ایک آپ کے لیے ٹف سیٹ ہوگی مقابلے میں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم 22 سیٹیں جیتیں گے. کیا لاہور میں بلاول والی 127 پہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے نون سے؟ میرا نہیں خیال ہے ایڈجسٹمنٹ کریں گے. بلاول صاحب اور پارٹی لیڈرشپ کا خیال ہے جو اس وقت پوزیشن ہے کہ بلاول صاحب چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے اس پہ اظہار کیا ہے کہ لاہور ہمیشہ, پنجاب پورا پر خاص طور پہ لاہور, 88 میں میرے خیال ہے 8 میں سے 7 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور کی جیتی تھی. بھٹو کی تو اسٹرانگ ہولڈ تھی نا, اسٹرانگ لیکن ہولڈ تھی, گریجولی وہ میاں اور نواز شریف کی اسٹرانگ ہولڈ اس ہوگی. کو ہم نے انفارچونیٹلی لٹرلی ابینڈن کر دیا لاہور کو. تو اب بلاول صاحب خود ادھر جا کے وہ جو ایک لوگوں میں خیال تھا کہ پیپلز پارٹی عام لاہور کی عوام تھی کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں چھوڑ دیا اور ابینڈن کر دیا اور ہمیں دوسروں کے پیچھے لگا دیا ہے. اب بلاول صاحب کے خود جانے سے ہم ان کو اٹریکٹ کر سکیں گے. آپ کے خیال میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ کون جماعت ہے جو لیڈنگ رول میں نظر آتی ہے اب پرائم منسٹر کے میں لیے؟ یہ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں. دیکھیں, ہماری امید ہے کہ ہم سندھ سے 45 ان دا جنرل الیکشن نیشنل اسمبلی سیٹس لیں گے. ٹوٹل 61 ہیں. لاسٹ ٹائم کتنی تھی؟ لاسٹ ٹائم ہماری 39 ہو گئی تھی, پھر اس دفعہ 45 کا ٹارگیٹ. اور ہم وہ بڑی آسان ہے, کچھ سیٹیں جو ہم ہار گئے تھے. اوور آپٹیمزم کا اظہار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, آئی تھنک آئی ایم بینگ ویری کنزرویٹو. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ میں نے بتایا نا, گھوٹکی کی سیٹ ہم ہارے تھے, علی گوہر چلے مہر 45 ہو گئی آپ ٹھیک کی. ہے, پھر غوث بخش مہر والی سیٹ ہم ہارے تھے. اعجاز جکرانی جہاں جیکوباد سے کھڑے ہوتے وہ ہارے تھے. یہ تینوں اب ہم جیت رہے ہیں, 45 وہاں سے. بلوچستان میں 16 سیٹیں ہیں غالباً. اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ. 3-4 I'm being very conservative. ہمارے لوگ تو اور زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہیں. کے پی کے میں اگین ناٹ ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن, لیکن 4-5 سیٹوں پہ ہماری اچھی اور فائٹ ہو پنجاب سے سکتی کتنی ہے. لیتے ہیں؟ اب یہ آپ گن لیں کتنی ہوگی, 55 کے قریب ہوگی, 55 پنجاب رفلی سے ہوگی. کتنی لیتے ہیں؟ پنجاب میں 25 سیٹیں اگر ہم نکال گئے. سر بگ اف ہے. I know, but it is not. دیکھیں ہائیلی اوور آپٹیمسٹک نہیں, assumption. یہی چیز اگر آپ 2002 میں کہتے اور ہم کہتے 25 سیٹیں میں کہہ رہا ہوں تو آپ کہتے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کر رہے ہیں. ہم پنجاب میں یس وی ہیو ناٹ ڈن ویری ویل, لیکن اب بلاول صاحب خود گئے ہیں, ہی از کنٹیسٹنگ آفٹر ویری 2 لانگ ٹائم. سیٹیں ملتان سے, احمد محمود والی سیٹ, مے بی ہیئر اینڈ دیئر 2-3 more seats, that's all. What I'm saying is کہ ایون بلاول کی سیٹ از ویری ولنریبل بیکاز وہاں پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ ہولڈ اس کی بن گئی ہے ووٹرز کی پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں نون لیگ مشکل میں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا 25, اب یہ ٹوٹل 55 80 سیٹیں ہو گئی ہماری, ٹھیک ہے, آؤٹ آف 266. آپ 80 سے حکومت بنائیں گے؟ 1/3 ہو گئی ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, 1/3 آپ کی سیٹس ہو گئی. اور اس کے بعد کوئی بھی ایک جماعت, میرا نہیں خیال ہے, نہ مسلم لیگ نواز, نہ پی ٹی آئی, نہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت
इंडिपेंडेंटली हुकूमत बना सकेगी। कोलिशन बनेगा? कोलिशन, तो हम कोलिशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जमात मेरे ख्याल में आपकी जमात से प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और प्रेसिडेंटशिप के लिए क्या जरदारी साहब उम्मीदवार हो सकते वो हैं? तो देखिए, अब अभी तक हमने अनाउंसमेंट नहीं की। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बारी आएगी तो पार्टी असल में एक कोलिशन बनी है जो एक जनरल फीलिंग है, तो उस कोलिशन के अंदर अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि अगर नून लीग लीडिंग पार्टी है तो प्राइम मिनिस्टरशिप उधर चली जाए, और अगर बड़ा दूसरा पार्टनर पीपल्स पार्टी है तो प्रेसिडेंटशिप आपकी तरफ चली जाए। इलेक्शन के बाद की बातें हैं कि क्या होंगी। समथिंग लाइक दैट एक सीन इमर्ज कर सकता है। ये हर एक आदमी एनालाइज कर सकता है, बट ये तो जब इलेक्शंस हो जाएंगी, हम तो समझ रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी होंगे और मुल्क चलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। शाह साहब, मेरी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, आप जीतें, पूरे सिंध से आप अच्छा परफॉर्म करें, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। असल में आमतौर पर सिंध के अंदर पिछली लंबी हिस्ट्री में जो अर्बन सिंध है उसका मैंडेट डिफरेंट पार्टीज के पास जाता है, जो रूरल सिंध है अब हमने फर्क कर दिया है ना, पास जाता है। अब कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हैदराबाद का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सक्खर का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं रह ना जाए, नाजिम जोखियो उसके मध्य मुकाबले आपने दोबारा जाम करीम को MNA के लिए खड़ा किया। Isn't it unfair कि आप देखिए उसके अंदर there should have been any other choice, देखिए मेरी बात unless that issue is fully resolved. उस पूरे इशू में जो था, दो आई हैव गॉट अदर थिंग्स अबाउट इट कि जाम करीम का नाम नहीं आया था, उसके भाई का नाम जरूर आया था। His brother was in jail for a very, वो हमारा MPA था, हमारी हुकूमत थी। Personally I feel this is highly unfair. This is my observation, you may not agree. बट उधर के लोग जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, और आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो गडाब वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, दे स्टिल वांट जाम करीम टू रिप्रेजेंट देम। मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि वो बड़े पैमाने पर निकले और अपने वोट के जरिए उससे का इजहार करें अपने जो कुछ उस इलाके में हुआ, लेकिन we have to take stand on certain positions. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि आप प्लीज़ जाएं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जाम करीम के बगैर जाएं और लोगों की फीलिंग देखें कि क्या थी। वो जो सैड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली, और उस पर जो हमारा सूबाई असेंबली का मेंबर था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, बट 7-8 महीने कम से कम जेल में, उससे ज़्यादा नहीं। मेरी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत शुक्रिया। मस्ट डू वेल, और कराची और इंशाल्लाह पूरे, फिर मैं दोबारा दोहराऊं, पूरे सिंध के लिए वो निज़ाम तालीम लाएं जहाँ से आप खुद पढ़ के आए, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं, यहाँ से बचे जाएं और MIT को मुकाबला करें जाके। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू वेरी मच लतीफ़। इलेक्शन में जाइए, अच्छा परफॉर्म करिए और सिंध की खिदमत करिए इंशाल्लाह।